السلام علیکم دوستو، 26 مارچ کی کال لے کر خالد سیف الدین آپ کے ساتھ بات کریں گے سب میں پہلے آج کے سیشن کی۔ اور آج کے سیشن پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو چارٹ نظر آئے گا، اور دو ڈیفرنٹ چارٹ بیچ میں نے دکھائے ہیں آپ کو۔ ایک تو ریگولر ڈیٹا پورٹل سائٹ پہ جو چارٹ ہوتا ہے وہ ہے آج کے سیشن کا، اور میں نے ادروائز جنگ کی دوران جو والیٹیلٹی ہوئی ہے اس کو ڈیلی اور آورلی چارٹ میں بھی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے میں ایک دائرہ آپ کو دکھا رہا تھا کہ مارکیٹ اس دائرے کے اندر ہے، پھر اس دائرے سے باہر نکلی تو اس نے ایک چینل فارم کیا۔ پھر میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ والیٹیلٹی برقرار ہے، مگر مارکیٹ نے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو میں نے کہا تھا کہ مارکیٹ نے کسی حد تک ایبزارب کیا ہے اس شوق کو۔ اب نئی ایسکیلیشن تو چیزیں تبدیل کر دے گی، اس میں میں یا کوئی قیاس آرائی تو نہیں کر سکتا، ہم صرف بیٹھ کے تماشا ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اینی ویز، تو یہ سارے چارٹ آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ پہلے آج کو اگر ہم دیکھیں تو آج 1394 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ مارکیٹ کھلی، پازیٹیو ٹون شروع سے ہی نظر آیا ہم کو۔ اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ڈیلی چارٹ دیکھیں تو جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ہم گیپ ڈاؤن یا گیپ اپ اوپننگ روزانہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ کوئی اچنبھے کی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ مگر بہرحال کل اور آج دونوں گیپ اپ اوپننگ تھی، پازیٹیو ٹونز ہمیں شروع سے ہی ملا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مومنٹم برقرار رہا۔ پھر ایک لیول آپ کو بتایا گیا تھا 157,425 کا، وہ ہم نے تیسرے گھنٹے میں اچیو کر لیا۔ اور اس کے بعد پھر کیونکہ میں نے اسی لیول کے بارے میں کہا تھا کہ میننگ فل ریکوری یہاں سے ہوگی، تو اگر آپ چارٹ کو دیکھو آج کے دن کے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک مخصوص رفتار کے ساتھ مارکیٹ جو ہے تسلسل برقرار رکھے ہوئے تھی۔ اگر میں دیکھوں تو تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم تھا جب مارکیٹ نے اوپر جانا شروع کیا، اور میں نے آپ کو ایگزیکٹلی مارکیٹ جہاں سے اوپر جا رہی ہے اور وہیں میں نے نیچے والیوم ہائی لائٹ کر کے بھی دکھائے ہیں آپ کو کہ جو مارکیٹ میں والیوم بھی بڑھے ہیں وہ اسی وقت بڑھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں سنکرونائز تھیں، اور کچھ انٹرسٹ پبلک کا دیکھا گیا مارکیٹ میں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پورا دن جو ہے مارکیٹ نے اپنے آپ کو ہولڈ کرنے کی بھی کوشش کی۔ اینی ویز آگے چلیں تو والیوم کی جو کنسنٹریشن ہے وہ اچھی نظر آئی۔ اب یہ میرے پاس ابھی وہ میں نے ڈیٹا نہیں دیکھا کہ ریٹیل بائنگ ہے یا انسٹیٹیوشنل ہے، یہ ڈیٹا میری ابھی نظروں کے سامنے سے نہیں گزرا، میں صرف چارٹس کو دیکھتا رہا ہوں۔ اچھا جناب، والیوم کو اگر ہم تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں تو کل میں نے کہا تھا کہ والیوم جو عید سے پہلے کا لاسٹ ڈے تھا اس کے مقابلے میں 49.50% اوپر آئے تھے کل۔ آج والیوم اس سے بھی آگے گئے، 58% مزید بڑھ گئے۔ کہاں تو والیوم چل رہے تھے 15, 18, 20 کروڑ کے، تو آج ہم 34 کروڑ 82 لاکھ تک پہنچے۔ تو کل 49% بڑھے، آج 58%۔ تو ایک کنسسٹنسی والیوم میں اور ایک کنسسٹنسی اپورڈ ڈائریکشن میں، یہ دو چیزیں ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ ایکسپینشن ان والیوم جو ہے ود دا اسٹرانگ کلوزنگ 4347 پوائنٹ کی، یہ بلز کی ایفرٹ اور ڈیسپریشن پہ ضرور پوائنٹ کرتی ہے۔ مگر ابھی کوئی رائے قائم کرنا تھوڑا جلدی ہوگا، کیونکہ مارکیٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ اگر اس کو ہم توجہ سے دیکھیں، جس طرح میں نے مختلف چارٹ دکھائے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اوورآل ہم وار زون میں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مارکیٹ کا والیٹیلٹی بہت ہائی ہے، اور مارکیٹ جو ہے جس طرح میں نے کچھ دن پہلے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ سوشل میڈیا اور خبر ڈریون مارکیٹ ہو گئی ہے۔ ایک ٹویٹ آتا ہے تو کروڈ آئل اوپر، ایک ٹویٹ آتا ہے تو کروڈ آئل نیچے، تو یہ تماشے جو چل رہے ہیں وہ ہماری مارکیٹ پہ امپیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ مگر میں آج کی مارکیٹ کو یہ ضرور کریڈٹ کروں گا جو گفتگو نیگوسیشن کی بات اسلام آباد میں
ہونے جا رہی ہے یا پاسبلٹی ہے جس کو پاکستان ہوسٹ کر سکتا ہے، اس کو لے کے مارکیٹوں میں کچھ آپٹمزم پایا جاتا ہے. مگر میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ میں اس سیز فائر نیگوسیشن کے حوالے سے ایک بڑا جامع پیپر میں نے لکھا ہے، جو میں نے نہ صرف واٹس ایپ گروپ پہ بھی اور اپنے سوشل میڈیا پہ بھی، کہیں فیس بک پہ مل جائے گا آپ کو اور واٹس ایپ گروپ پہ مل جائے گا، نہیں تو آپ احمد سے مانگ بھی سکتے ہیں. تو اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا. میں نے اس میں مارکیٹ کے امپیکٹ اور وہ تمام چیزیں ہائی لائٹ کر دی ہیں سیز فائر کے پیچھے کیا ہے، تو اس کو ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسی ڈیولپمنٹس کی انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ بہت جامع اور حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے، جذباتی نہیں ہونی چاہیے. اسٹریٹجی اگر میں کل کے سیشن کی بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا سیشن بولش پرفارمنس کے حساب سے اچھا تھا، ٹھیک ہے جی، اور مگر ہم یہ نہیں بھولیں گے کہ انسرٹنٹی ختم نہیں ہوئی، چاہے وہ ہماری مارکیٹ کی ہو یا گلوبل مارکیٹس کی ہو. مارکیٹ جو ہے اس وقت آپٹمزم پہ پرائس کر رہی ہیں. ایک آپٹمزم ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس کو لے کے پورا دن مارکیٹ اوپر رہی، اور جاپان کی مارکیٹ بھی میرے خیال میں اوپر گئی ہے. ریجنل مارکیٹ ساری اوپر جاتی ہوئی نظر آئی. اب جو یو ایس مارکیٹ ہے وہ بھی شاید اس کو فالو کرے. اینی ویز، تو جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کا اتار چڑھاؤ برقرار رہے گا. ڈیلی اسٹرکچر بلز کی ایفرٹ پہ پوائنٹ کرتا ہے، اسٹرینگتھ پہ، انٹینٹ پہ. تو مگر صرف بتانے کا مقصد تفصیل سے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم جو پریویلنگ ٹرینڈ ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ والیٹیلٹی ہائی ہے. اسی لیے جو آپ کو اسٹریٹجی دی گئی تھی کہ ایکیومولیٹڈ لاٹ میں سے کچھ مال بیچنا، پھر ان کو شارپ لوز پہ خرید لینا مناسب ہے. جتنی زیادہ لیکویڈیٹی لے کے مارکیٹ میں آپ چلیں گے اتنا اچھا ہوگا. چلتے ہیں امپورٹنٹ لیولز اینڈ ٹریگرز کی جانب. تو بلز اپنی ایفرٹس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں 158,675 کے اوپر آنے والے سیشن میں. اور اگر اس ایکسپینشن کے ساتھ ان کے والیوم بھی اچھے رہے تو پھر کیا بات ہے، کنٹینیو کرے گا اور پھر ہم 1,60,000 بھی دیکھ سکتے ہیں. سپورٹنگ زون کی اگر میں بات کروں تو فی الوقت تو مجھے یہ 500 پوائنٹ کا تقریباً ایریا بنتا ہے یا 600 پوائنٹ کا. 157 545 سے 156 975 کا یہ پورا زون جو ہے سپورٹنگ زون ہے. مگر ویسے ارلی ایگزارشن میں 157 815 کے نیچے بھی مارکیٹ کا ٹھہر جانا، ٹائم گزارنا، والیوم جنریٹ کرنا، وہ بھی ایگزارشن کی علامت ہو سکتی ہے. اور جس طرح گیپ اپ اوپننگ اور گیپ ڈاؤن اوپننگ آج کل چل رہی ہیں تو ہم کسی بات پر زیادہ فورس نہیں کر سکتے. بہرحال ڈیسائسو بریک بلو 156 975 ول بی اے پرابلم، اور وہ پھر بیئرش فیز کو مزید ایکسٹینڈ کر سکتی ہے. اور پھر جو سینٹیمنٹ شارٹ ٹرم بنے ہیں بلز کے حق میں وہ دوبارہ سے بیئرس کے حق میں چلے جائیں گے. یہاں پر آج جو میں ٹریڈنگ کا فلسفہ آپ کو دے رہا ہوں تو اس میں میں نے یہ کہا ہے، وہی بات جو تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے تھوڑی سی ذکر کیا، کہ جو موجودہ صورتحال جیو پولیٹیکل سچویشن بن رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل وار ریلیٹڈ جو میری ویژن ہے اور جو میری انالیسز ہے، میں روزانہ کہیں نہ کہیں واٹس ایپ گروپ پہ یا سوشل میڈیا پہ لکھ رہا ہوں تاکہ ہم اس کو کنکلوڈ کر سکیں. اور ہم بھی جو خبریں آ رہی ہیں، جو سینئر اینالسٹ اور جو بڑے انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اس کو لے کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وقت اوور ایسٹیمیشن جو ہے یا رانگ انٹرپریٹیشن جو ہے، جو حقیقت پسندانہ بیسس پہ نہ ہو، وہ پرابلم بن سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، جو غیر متوقع صورتحال ہے وہ موجود ہے ابھی. تو اس لیے احتیاط برقرار رکھنی چاہیے. مارکیٹ میں تھوڑے سے پوائنٹ بڑھ جانا یا تھوڑے سے پوائنٹ گر جانا، اور تھوڑے سے پوائنٹ میں کس کو کہہ رہا ہوں، 2-3 ہزار پوائنٹ کو کہہ رہا ہوں کم سے کم، کیونکہ مارکیٹ اتنی بڑی ہے. 500-600 پوائنٹ میں تو مارکیٹ سانس لیتی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ بھی آئی ہوں گی. پسند اگر آئی ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیے، اور اگر فائدہ مند لگتی ہیں تو اپنے دوستوں، احباب اور نیٹ ورک میں شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.